علامہ صاحب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 298 کا ایک جو ترمیمی بل آؤٹ آف نو ویئر سامنے آ گیا ہے. سچویشن یہ ہے کہ اس وقت اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبران تھے انہیں فارغ کر دیا گیا ایک طرف، اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی طرف سے ایک سرپرائزنگلی، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی جو ملی یکجہتی کونسل ہے اس کا حصہ ہوتے ہوئے انہوں نے یہ سرپرائز دیا آؤٹ آف نو ویئر. یہ بل کہاں سے آ گیا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بڑا ہی اہم اور ریلیونٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت معاشی بحران اپنے پیک پر ہے، سیاسی بحران اپنے پیک پر ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان اس وقت دیوالیہ پن کے انتہائی قریب ہے. اور سچویشن ایسی ہے کہ معیشت دان اور معاشی کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں لیکن اعلان باقی ہے. ایک ایسی صورتحال میں 380 کی اسمبلی میں 25 بندے بیٹھ کر رات کی تاریکی میں ایک بل پاس کر دیتے ہیں جس کا تعلق 25 کروڑ عوام سے ہے اور براہ راست اس کا اثر 25 کروڑ عوام پر پڑتا ہے. تو یہ اچانک کیسے ہوا، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس سوال کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ بن جاتی ہے کہ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں خود یہ بات کہی کہ میری تو خواہش تھی کہ جب تک بل پاس نہ ہوتا اس وقت تک ہم مسلسل اس کو خفیہ رکھتے. تو خفیہ رکھنے کا جو ہدف تھا وہ کیا تھا، یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. تو جو کام آپ چھپ کر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں گلٹی فیل کر رہے ہیں، آپ کوئی جرم انجام دے رہے ہیں جس کی آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو خبر نہ ہو. دوسری طرف جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بل 80s میں 85 86 کے بعد 90s میں یہ بل سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی کے لوگوں نے بلانے کی کوشش کی، پیش کرنے کی کوشش کی، بعد میں اس کو میں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو اگر ترمیمات ہوتی رہیں لیکن بہرحال بیسک جو بل ہے وہ ان کا بل ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک دہشت گرد، ملک دشمن اور قاتل گروپ کا بل. اب ایک ایسے بل کو اگر جماعت اسلامی جیسی وہ تنظیم اور وہ جماعت جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس کا ایک تشخص ہے، جس کی ایک شناخت ہے، اس کا ممبر اگر پیش کرتا ہے اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں چھپ کر، تو یقیناً دال میں کچھ کالا ہے. جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو اپنی سیٹ قائم رکھنے کے لیے، حکومت قائم رکھنے کے لیے ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے. لہذا کوئی بھی ان کو بڑی آسانی کے ساتھ بلیک میل کر سکتا ہے، اور یہ بلیک میل بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنی حکومت بچانی ہے. اب جہاں تک ہماری معلومات میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کل عدم دہشت گرد گروپ ہے ان کے سرغنوں نے جا کر چترالی صاحب سے کہا کہ بھئی آپ یہ بل پیش کریں اور اس کو ایکسپٹ کرو، اور انہوں نے جا کے وہی کام کیا. اب خود اس بل کا ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس بل کی پاکستان کے اس معاشرے میں ضرورت بھی تھی. پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسلام اور قرآن اور نبی کریم اور صحابہ کرام، امہات المومنین اور باقی تمام شخصیات کو بچانے کے لیے اور توہین کا رستہ روکنے کے لیے ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور تقریباً 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک ملک میں اس طرح کی رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر کوئی قانون سازی، اور وہ بھی کسی ایسے متنازع موضوع پر نظر آتی ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے. کوئی اس طرح کی قانون سازی دنیا میں ایک ذیلی چیز اس میں ایڈ کر لیں، ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. اس میں اگر آپ دیکھیں اس قانون کے حوالے سے ضروری ہے نہیں ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ملی یکجہتی کونسل میں ڈسکس ہوتا یا یہ قومی نظریاتی کونسل میں ڈسکس ہوتا تو اس بل پہ ہر مسلک کے لوگ جو ہیں بات کر سکتے تھے، اور اسے پاس کروانے کے لیے مطلب آپ کو پھر کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر یہ ڈسکس ہو جاتی یہ چیز پہلے؟ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. دیکھیں
اگر کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا، اگر معاشرے میں اس کی ضرورت ہو تو تب اس کو پاس کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے فوائد اس کے نقصانات سے زیادہ ہوں تو پھر سوچنے والے لوگ بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 25 افراد پر مشتمل قومی اسمبلی کے اندر ان کا جو مبلغ علم ہے وہ بھی واضح ہے کہ یہ 25 افراد کس کیلیبر کے ہیں، جن کو قرآن کی ایک آیت پڑھنی نہیں آتی۔ اگر وہ لوگ بیٹھ کر کوئی ایسا سائن کریں تو اس کو کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے 25 کروڑ پر؟ جہاں تک اس کی ضرورت اور عدم ضرورت کا تعلق ہے، دیکھیے ایک بات ہے کہ آپ معاشرے کے اندر تفریح، نفرت، توہین اور اس طرح کی چیزوں کو روکیں، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، سب یہ کہیں گے کہ اس کو روکنا چاہیے، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں۔ دوسری طرف مقدسات، چاہے دینی مقدسات ہوں، چاہے معاشرتی مقدسات ہوں، چاہے اسلامی مقدسات ہوں، چاہے دیگر غیر اسلامی فرقوں یا مکاتب یا انسانوں کے مقدسات ہوں، مقدسات کی توہین بذات خود جرم ہے، اور خصوصاً جب اسلام کی بات آئے گی تو یقینی طور پر اللہ کی، رسول اللہ کی، انبیاء کی، قرآن کریم کی اور رسول اللہ کی آل کی، اصحاب کی، ازواج کی توہین کیا ذرہ برابر بھی ان کے حوالے سے ایسی گفتگو جو منافی ہو وہ درست نہیں ہے، وہ جرم ہے، وہ حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سے اس طرح کے قوانین بنے ہیں، اس طرح کے اعمال میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ ان 5 سالوں کے اندر صرف آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں کہ اب تک توہین کے کتنے واقعات ہوئے، کتنے کیسز ہوئے، کتنی ایف آئی آریں ہوئی، کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی، کتنے لوگ باعزت بری ہو گئے، آپ ریشو نکال لیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات بڑی ہی اہم بات ہے، جتنے بھی کیسز اس دوران میں ہوں، گزشتہ صرف میں 5 سال کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح کے قوانین کی زد میں آنے کے بعد ان 5 سالوں میں جتنے کیسز ہوئے، ان کیسز میں درست اور ریئل کیسز کتنے تھے، اور صرف اپنی انتقامی کارروائی کے لیے کسی کے خلاف فضا بنانے والے کتنے تھے؟ آپ کو ریشو جو ہے 90 اور 10 کا نظر آیا، شاید 10% بھی ایسے کیسز نہیں ہیں جو ریئل ہوں، لیکن 90% کیسز میں لوگوں نے اپنے بدلے اتارے ہیں، لوگوں نے اپنی فرسٹریشن اتاری ہے، لوگوں نے اپنے ذاتی اناد اور چپکلش کا بدلہ سامنے والے فریق سے لیا ہے۔ ابھی حال ہی میں اسی ہفتے میں آپ کو کراچی ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سارے میڈیا نے اس کو اٹھایا، ایک کرسچن خاتون کو ایک مسلمان مولانا کہتے ہیں کہ بھئی تم میری بات مانو ورنہ میں مولوی کو لے کے آؤں گا اور تم پہ توہین رسالت کا کیس بنا دوں گا، بلوا کروا دوں گا۔ اب اس نے وہ ریکارڈ کر لیا، بیچاری بچ گئی، ورنہ تو آج وہ یا مری ہوئی ہوتی یا جو ہے ہم ہیرو بنے ہوئے ہوتے۔ اس طرح کے کیسز آپ کو سری لنکن اس سیالکوٹ کے فیکٹری کے مینیجر کے حوالے سے نظر آتا ہے، ان 2 بھائیوں کے حوالے سے نظر آتا ہے، لاہور کے اندر ایک مولوی صاحب کی کسی سے ذاتی جھگڑے کے نتیجے میں توہین رسالت کے عنوان سے، یہ تو توہین صحابہ توہین ازواج کی بات ہو رہی ہے، توہین رسالت کے عنوان سے پوری بستی جلا دی گئی، 200 گھر جل گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ مولوی صاحب کو کچھ پیسوں کا مسئلہ تھا، لین دین تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ یعنی اگر آپ صرف مثالیں نکال کر دیکھیں نا تو آپ کو اتنی مثالیں ملیں ٹھیک گی۔ ہے علامہ صاحب، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ پتا چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے، عملی طور پہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت ملی یکجہتی کونسل کا اہم حصہ ہیں فیصلہ سازی کے لیے، وہاں پہ آپ کس فورم پہ لے کر جائیں گے اس چیز کو؟ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے سینٹ سے، اگر یہ پاس ہو جاتا ہے، آپ کو کتنی امید نظر آ رہی ہے پاس ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر ہو جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں، کس فورم پہ بات کریں گے، عملی طور پہ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قانون کے سینٹ میں پاس ہونے کا مجھے 5% بھی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ سینٹ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو بریف کیا جائے کہ اس قانون کے سائیڈ ایفیکٹس اس پاکستان میں کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے مس یوز کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، یقینی طور پر کوئی بھی ذی شعور مسلمان اور پاکستانی علامہ اس صاحب، کے جو قوانین۔ پارلیمنٹ سے پاس کروا سکتے ہیں وہ سینٹ سے بھی کروا سکتے ہیں۔ میرا جو جواب ہے اس پر ذرا غور فرمائیے
کہ اگر سینیٹرز کو بریف کیا جائے کہ اس کے کیا اثرات ہیں اور رات کے اندھیرے میں چھپ کر اس کو اپروول دلوانے کی بجائے دن کے اجالے میں باقاعدہ اس پر ڈسکس کیا جائے تو کوئی ممبر اسمبلی اس کو قبول نہیں کرے گا ذہنی طور پر. رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر آپ پریشرائز کر کے کریں گے تو وہ اور بات ہے, ورنہ جو ہے اس طرح کے کسی بل پر سائن کرنا ممکن نہیں ہے. دوسری طرف یقیناً اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی کمیونٹی اور اکابر, دانشور, علماء اور صاحبان فکر لوگ اس طرح کی قانون سازی پر انتہا کی حد تک نہ صرف ناراض ہیں بلکہ تشویش میں مبتلا ہیں کہ ہم اپنے 20 کروڑ کی آبادی کو 25 کروڑ کی آبادی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. ایک ایسی فضا میں ظاہر ہے ایک رابطوں کا سلسلہ ہے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی, مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی. اس طرح کے حساس موضوعات پر جن فورمز پر بات ہونی چاہیے وہ ملی یکجہتی کونسل کا فورم ہے, وہ متحدہ مجلس عمل کا فکری فورم ہے, وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فورم ہے, وہ پیغام پاکستان کا فورم ہے. اگر ان فورمز پر اس پر کوئی بات نہیں ہوتی تو چند لوگ چھپ چھپا کر قانون سازی کرنا چاہیں تو ظاہر ہے اس کو پذیرائی اس طرح سے مل نہیں سکتی. اس وقت جو آپ کو پاکستان بھر میں رد عمل نظر آ رہا ہے یہ اس بونڈے پن کی وجہ سے اور اس قانون کے مسودے کے جو نقصانات ہیں معاشرے کے اندر ان نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو رد عمل نظر آ رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کسی بھی صورت میں انشاءاللہ تعالی سینٹ سے پاس نہیں ہو پائے گا. اچھا علامہ صاحب, آخری سوال لے لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ بل, میں فرض کر لیتا ہوں, یہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کیا اس میں صرف اہل تشیع مسلک جو ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگ متاثر ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ بگاڑ کی طرف چلا جائے گا؟ یہ اس سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوگی. دیکھیں میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تشیع اور اہل سنت دونوں کے عقائد کا احترام کرنا میری ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے, چونکہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں اور قرآن کا تابع دار ہوں. اب اگر اس طرح کے بل کو آپ منظور کر لیتے ہیں نا تو نتیجتاً اگر کچھ فتنہ پرور لوگ کھڑے ہو جائیں کہ بخاری اور مسلم کو چیلنج کر دیں عدالتوں میں اس عنوان سے کہ وہاں پر اللہ کی توہین موجود ہے, انبیاء کی توہین موجود ہے, رسول اللہ کی توہین موجود ہے, خود قرآن کی توہین موجود ہے, اسی طرح سے ازواج نبی کی توہین موجود ہے, اصحاب کی توہین موجود ہے. اب اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے جب آپ کی بیسک کتابیں چیلنج ہو جائیں گی کہ بھئی ان سب میں یہ سارا توہین موجود ہے, اس کو یا جلا ڈالو یا پھر جو ہے اس کو بند کر دو. پاکستان میں جس نے اس کا ترجمہ کیا, جس نے اس کو چھاپا, جس نے اس میں مدد دی, ان سب کو پکڑو اور جیل میں ڈالو. پھر آپ کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ چونکہ متنازع ترین موضوع ہے یہ, لہٰذا اس کے شر سے نہ سنی بچ سکتا ہے, نہ شیعہ, نہ بریلوی, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, کوئی نہیں بچ سکتا. اور اس سے ہٹ کر جب آپ غیر مسلموں کی طرف جائیں گے تو وہ بھی نہیں بچ سکتے. یعنی اس کی زد پہ ایک فرقہ نہیں آتا بلکہ پورا معاشرہ آتا ہے, جس کو جہاں موقع ملے گا وہ اس کے حوالے سے اس کو یوز کرے گا اور اپنے مخالف کو مارنے کی کوشش کرے گا. اس لیے ایسا دروازہ کبھی بھی نہیں کھلنا چاہیے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بہت بہت شکریہ.